تھوڑا سا آپ سے کا خیال جاننا چاہتا ہوں سیدنا حسن کے پورے اس کردار کے بارے میں جو اس پورے تناظر میں سامنے آتا ہے. کچھ تاریخی شواہد ہیں, تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ظاہری بات ہے اس نوعیت کی چیزوں کو سند کے معیار پہ تو نہیں دیکھ سکتے ہم, لیکن جو مطابقت احوال نظر آتی ہے سیدنا حسن کے کچھ مشورے ہیں, سیدنا حسن کی سیدنا علی سے کچھ چیزوں کے اندر ایک نیا زاویہ نظر ہے, خود سیدنا حسین سے ایک مختلف جگہ پہ کھڑے ہیں, ایک صلح کن ان کا رویہ سامنے آتا ہے. اس پورے معاملے میں سیدنا حسن کی جو سیاسی بصیرت ہے, جو فہم ہے, جو فراست ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سیاسی معاملات کو حق و باطل بنانے کے بجائے وہ جو عملیت پسندی ہے, سیدنا حسن کا جو اسوہ ہے وہ آپ کیسے اپنے نزدیک سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ اسی درجے کا ایثار ہے جیسا ایثار سیدنا عثمان نے کیا تھا. اچھا, یعنی انہوں نے بھی اپنی حکومت کا کھو جانا اس کو گوارا کر لیا, لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے. یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے. اگر وہ مقابلہ کرنے پر آ جاتے تو مدینے میں بھی دسیوں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے, وہ جہاں تہاں سے بھی مدد منگوا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اصرار کیا اس بات پر کہ میں مدینے میں اپنی حکومت کے لیے خون نہیں بہنے دوں گا. اس پہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ ہے, اس کے پیچھے جو دینداری ہے, اس کے پیچھے جو اخلاص ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. سیدنا حسن کا معاملہ بھی یہی ہے. یہ جس طرح کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ بہت سی روایات میں ان کے بعد مشورے منقول ہوئے ہیں, میں تو چونکہ اس طرح کی اخبار احاد کو زیر بحث نہیں لا رہا, اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دن سے بڑی بصیرت کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ معاملات ہاتھ سے نکلے, یہ نہیں نکلنے چاہیے تھے. اچھا, اگر ان کو بہتر طریقے سے دیکھا جاتا یا معاملہ کرنے میں بعض چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا تو شاید نوبت یہاں نہ آتی. اس طرح کی چیزیں ان سے منقول ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں بھی یہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر عنان حکومت نہ سنبھالی جائے, لوگوں کو آنے دیا جائے, اس پر کچھ بحث ہونے دی جائے. اس وقت چونکہ بغاوت کی کیفیت ہے, ایک بلوا ہوا ہے, لوگوں نے مدینے پر قبضہ کیا ہوا ہے, تو یہ موضع تہمت بننا ہی بننا. یعنی سیدنا علی حکومت نہ سنبھالے, ظاہر ہے اپنے والدی کو مشورہ دے سکتے تھے, تو یہ معلوم ہوتا ہے ان کی بعض آراء سے کہ وہ اس معاملے کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھتے تھے. اچھا, اسی طرح سے جو بعد میں کچھ اقدامات کیے گئے جیسے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی معزولی کا معاملہ ہے یا اور بعض اقدامات ہیں, ان میں بھی ان کے مشورے بعض تاریخ میں نقل ہوئے ہیں اور وہ بڑی بصیرت کے مشورے ہیں. اس موقع پر بھی انہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا یا اس کا امکان نہیں ہے کہ جنگ جیت لی جائے. تو اب کیا ہے, اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنگ ہوتی رہے گی, مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا, اور یہ خانہ جنگی جب زیادہ دیر تک ہوتی ہے تو یہ باہر سے آپ کو کمزور کر دیتی. یہ جو اتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی ہے کہ جس کا تصور کرنا اس وقت مشکل ہے, یہ آہستہ آہستہ بکھر جائے گی. لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, اپنے پرانے ادیان کی طرف لوٹ جائیں گے. یعنی ابتدا میں تو آپ جانتے ہیں کہ دین کی طرف آنے میں آدمی کے رویے اور آدمی کا باطن اتنا کردار نہیں ادا کرتا جتنا سیاسی غلبہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اگر وہی قائم نہیں رہا, یہ سلطنت اس طرح سے باقی نہیں رہی, تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اور میں تو اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ سلطنت باقی نہ رہتی تو اس وقت جو ہم اعتماد سے کہتے ہیں کہ اجماع اور تواتر کے ساتھ قرآن نقل ہوا ہے اور سنت نقل ہوئی ہے اور دین کی پوری روایت ہم تک پہنچ گئی ہے, یہ حقیقت ہے کہ یہ کہنا آسان نہ ہوتا. اس میں بہت کچھ معاملات ہو چکے ہوتے. اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں اگر آپ تاریخ کو پڑھیں کہ قرآن میں کس کس طریقے سے دراندازی کی صحیح کی گئی ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طریقے سے مسخ کرنے کی کوششیں کی ہیں بعض لوگوں نے, لیکن اللہ کا یہ کرم رہا ہے کہ بحیثیت مجموعی ہمارا دین بالکل محفوظ صورت میں اگلی نسلوں کو منتقل ہو گیا ہے, اور ایک ایسے زمانے کو منتقل ہو گیا ہے کہ اب کوئی بہت ضرورت بھی باقی نہیں رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کے اسباب بڑے غیر معمولی پیدا کر دیے ہیں. یہ سب اس سلطنت کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی میرے نزدیک ہم مسلمانوں کا رویہ اپنے ماضی کے بارے میں, اپنے حکمرانوں کے بارے میں, اسی طرح اپنے علماء کے بارے میں, اپنے دانشوروں کے بارے میں بہت مثبت ہونا چاہیے. یہ جو آئیڈیلزم ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد بالکل غلاظت کی مکھی کی طرح وہی چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ جن پر اعتراض کیا جا سکے. یعنی ہر آدمی پیغمبر نہیں ہوتا اور ہر آدمی ابو بکر عمر بھی نہیں ہوتا, ہر آدمی عثمان ولی بھی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اس کے امکانات ہوتے ہیں کہ کہیں کسی حکمران سے غلطی ہوئی ہے, کہیں حدود سے تجاوز ہو گیا ہے, کسی دانشور سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں, فقہاء ہیں, متکلمین ہیں, ان پر بھی تنقید کی ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ ہماری میراث ہے. اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. اس میں جہاں جہاں بھی کوئی علم کا معاملہ ہے, کوئی عمل کا معاملہ ہے, بحیثیت مجموعی رائے قائم کرنی چاہیے. اور بحیثیت مجموعی جب آپ رائے قائم کرتے ہیں تو یہ ایک نہایت روشن تاریخ, اس پر آپ فخر و استنباط کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز کو ہم نے گویا اپنے ماضی میں دیکھا ہے, یہ ہمارا حافظہ ہے. اور ہمارے پاس اگر آج علم ہے, اور اگر ہمارے پاس اللہ کے دین کی ہدایت ہے, اور اگر ہم قرآن مجید کو اعتماد کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ سارا علم یہ کوئی معمولی بات ہے, ایک زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے 14 صدی پہلے کی زبان ہے, اس زبان کے علوم منتقل ہوئے ہیں, اس کی صرف کیا ہے, اس کی نحو کیا ہے, اس کی لغت کیا ہے, اس کے آداب کیا ہیں, اس کے بولنے کے طریقے کیا ہیں, ایک ایک چیز یہ آخر انسانوں نے منتقل کی ہے, جنات اور فرشتے تو نہیں آئے. تو یہ آپ کے وہی بزرگ ہیں
تو ان کے بارے میں بصیرت مجموعی بڑے ادب، بڑے احترام کا رویہ اور آخری درجے میں حسن ظن کا رویہ رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں، انہوں نے کارنامے کیا انجام دیے ہیں۔ اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کتنی چیزیں ہیں کہ جن میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ بحیثیت مجموعی آپ رائے قائم کریں گے تو آپ کے لیے یہ تاریخ فخر و انبساط کا باعث ہوگی، اور اگر آپ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ غلاظت کی مکھی بن کے صرف غلاظت کی جگہ ڈھونڈیں گے تو ڈھیر اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ تو یہ دو رویے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان ساری گفتگوؤں کے دوران میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی اقدام ہوتا ہے تو اس کا محل تلاش کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کس زاویے سے بات ہوئی ہے، کیا مجبوری اس وقت درپیش تھی، کیا کوئی عذر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپ علمی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں اس میں بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے یہاں کے علماء ہیں، دیوبند کے علماء ہیں، بریلی کے علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، بڑی بے پناہ خدمات ہیں ان لوگوں کی، ان کے بارے میں ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ البتہ جہاں کہیں کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو اس کو آپ شائستگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ واضح کیجیے اور یہ بتائیے کہ یہ استدلال ہے قرآن سے، یہ استدلال ہے سنت سے، یہ استدلال ہے کسی روایت سے، اس کی بنیاد پر میں اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ لیکن یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آج تو آپ ان کے کندھوں پر کھڑے ہیں، یعنی یہ ان کا علم ہے، یہ ان کی کاوشیں ہیں، یہ ان کی جدوجہد ہے جس سے یہ علم منتقل ہوا ہے۔ آپ اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ کوئی رائے قائم کر سکیں، تو اس طرح ان کو استخفاف کا ہدف نہیں بنانا چاہیے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے دیکھیں اس سارے معاملے کو، اور ہمارے ناظرین بھی اس زاویے سے چیزوں کو دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں بڑے روشن باب ہیں، اس میں بڑے غیر معمولی کارنامے کیے ہیں لوگوں نے، بڑی فتوحات ہیں، وہ علمی فتوحات ہیں، فکری فتوحات ہیں، سائنسی فتوحات ہیں، وہ ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے۔ اس کے اندر سے صرف اسی طرح کی چیزیں اٹھانی ہوتی ہیں۔ بہت سے بہت کسی حکمران نے 20 سال حکمرانی کی، 40 سال حکمرانی کی، آپ 3-4 واقعات کو اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے آئیڈیلزم کے نتیجے میں پورے کی پوری شخصیت کو متون کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارا رویہ مثبت رویہ ہونا چاہیے، چیزوں کو بحیثیت مجموعی دیکھنے کا رویہ ہونا چاہیے، اور جو ہم اپنے بارے میں لوگوں سے توقع کرتے ہیں، اپنے بارے میں کیا توقع کرتے ہیں کہ لوگ ہماری غلطیاں اچھالیں، یہ چاہتے ہیں، یا غلطیاں ہم سے نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ مجموعی رویے کو دیکھیے، مجموعی علم کو دیکھیے، مجموعی استنباطات کو دیکھیے، مجموعی نتائج فکر کو دیکھیے۔ ہر شخص کے بارے میں یہی کرنا چاہیے، ہمارے معاصرین ہوں ان کے بارے میں بھی، ہمارے متقدمین ہوں ان کے بارے میں بھی یہی صحیح رویہ ہے۔ ہم سب یہ آپ کا جو زاویہ نظر ہے موجودہ دور میں جو جدید نوجوان ہیں مسلمان اور ایک کشمکش ہے الحاد کی، مذہب سے متنفر بھی ہوتے ہیں، یہی چیزیں بنتی ہیں، ان کو دیکھنے کا بھی ایک زاویہ کر رہے ہیں، آپ خدمت پیش کروا رہے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں۔